بہت اچھی بات. آپ بچے ہیں جو پوچھیں میں بتاؤں گا، مگر آپ کو اپنی سطح ذرا بلند کرنی چاہیے. آپ ایک تحقیقی ادارے کی طرف اسلام کو اصل پڑھیں، قرآن و حدیث. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو نا یہ مسجد کے ملاؤں کی شان کے لائق ہیں، جو ان جھگڑوں میں پھنسے رہتے ہیں. سنت لباس کا آپ نے سن لیا کہ اسلام میں کوئی لباس سنت نہیں، کوئی خلاف سنت نہیں. وہ 3-4 باتیں جو بتا دی نا کہ مرد ریشمی لباس نہ پہنے، عورتوں سے ملتا جلتا لباس نہ اس کا، ایسی چیز نہ ہو جس کو دیکھتے شبہ پڑے کہ یہ تو فلاں کافر گروہ کا آدمی. ان کا حکم دے کر آپ نے کھلا چھوڑ دیا. تکبر کا لباس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انگلیاں لوگ اٹھائیں. ظالم بادشاہوں کی طرح کتنے لمبے لمبے ان کے ہوتے تھے کبار چوگے کہ 20 آدمی پیچھے اس کو اٹھا کر چلتے تھے. متکبر چل رہا اس کا پیچھے جو نا لباس اتنا لمبا، یہ جو ہے ٹخنے سے نیچے، یہ ٹخنے سے نیچے ہمارا تو بہت گھٹیا. وہ حرامی جو ملکہ اور بادشاہ ہوتے تھے 20 50 آدمی غلاموں کی طرح اٹھائے پیچھے چلتے. اس کو کہا یہ کوئی لباس ہے؟ ہاں. اور ایسا گنڈوں جیسا بھی سارے لوگ آ کے یہ کون جا رہا. یہ 4-5 باتیں بیٹا خیال رکھیں، پھر سنت ہی سنت ہے. حضور نے لوگوں کو جکڑ نہیں دیا کہ قیامت تک کے لوگ انڈونیشیا سے امریکہ تک یہی لباس پہنے، کوئی نہیں. اسی لیے علماء اس کو جو علم والے وہ جانتے ہیں یہ عادت ہے، اس زمانے کا رواج تھا. عرب میں لوگ ایسا پہنتے تھے، کافر بھی وہی پہنتے تھے. یہ دین نہیں ہے، سنت ہے جو نبی کی حیثیت سے آپ نے کام کیا. نبی ہوئے تو کام کرے، ورنہ اگر نہ ہوتے تو عرب جیسے کرتے تھے کرتے. نبی کی حیثیت سے جو کام کیے سنت ہیں، جو عرب ہونے کی حیثیت سے کیے یا آج سے 14 سال پہلے کہ وہ عادت ہے، ان کا پابند نہیں. مسلمان امت کو جکڑا گیا، شوق سے کوئی کرتا تو بسم اللہ کرے. اب رہ گئی بات دوسری، کیا پوچھی گی؟ ہاں داڑھی کے بعد. داڑھی کے بارے میں بھی مصر شام وغیرہ میں ہمارے وہاں بھی کوئی علماء جو ہے نا اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ عادت ہی تھی، اس زمانے کا رواج ہی تھا. یہ بات ان کی چل جاتی اگر حضور علیہ السلام نے اس بارے میں کوئی ارشادات نہ فرمایا ہوتا، زبانی نہ کہا ہوتا، پھر ٹھیک تھا، گنجائش تھی کہ سمجھتا اس زمانے کا رواج تھا. مگر اس کے بارے میں تو واضح آپ نے ارشاد فرمایا کہ مونچھیں کٹاؤ، داڑھیاں بڑھاؤ، مجوس اور مشرکین کی مخالفت کرو. کہیں فرمایا کہ جو ہے نا داڑھیوں کا بڑھانا یہ انبیاء کی سنت ہے. کہاں یہ دین فطرت کے 10 اجزاء ان میں ان کے لیے باقاعدہ احکام ہیں، اور جو نہیں ایسا کرتے ان کو کہا وہ مجوس اور مشرک لوگ. اس لیے یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، اس کو نا لوگ کہیں کہ اس زمانے کا رواج تھا. یہ دین کا شعار ہے، علامت ہے. جیسے ختنہ ہماری نشانی ہے، مسلمان کے چہرے پر داڑھی ہونی چاہیے. جیسے فوج کی وردی ہے، اس سے خالی نہیں کسی کو ہونا چاہیے. اگر یہ وبا پھیل گئی ہے نا کہ منڈاتے ہیں تو اس سے مسئلہ نہیں ختم ہو گیا، بالکل لازم ہے. حلق جو ہے نا منڈانا شیو ساری امت کے نزدیک حرام ہے. چھوٹا جرم نہیں، حرام ہے، کبیرہ گناہ. ہاں اگر وہ رکھتا ہے برائے کی چھوٹی بڑی کی بات یہ کوئی نہیں، چھوٹی بڑی کی حد کوئی اللہ رسول نے نہیں کر کی. بالکل اگر اس نے شیو چھوڑ دیا اور چہرے پر بال آ گئے ایفا ہو گیا، اس نے داڑھی بڑھا دی. اب بڑھاتے جاؤ، جس کو یہ پسند ہے بڑھاتا جائے. اور اگر وہ سمجھتا کہ یار اگر یہ منع ہوتا تو جنہوں نے یہ حدیث سنائی ہے کہ بڑھاؤ، وہ دونوں ہی ابن عمر اور ابو ہریرہ ایک مشترک کر کاٹ دیتے تھے. وہ کیوں کاٹتے تھے؟ اگر بڑھاتے ہی جانا ہے تو وہ خود جرم کرتے تھے جنہوں نے حدیث امت کو سنائی، اتنے بڑے صحابی. تو کٹانا ٹھیک ہے، اب رہ گیا کہ وہ ایک مشترک رکھتے تھے، یہ ان کی پسند ہے. قانون نہیں بن گیا کہ وہ سارے اتنی رکھے. یہ پتہ چلا کہ ان کو اتنی پسند تھی، ان کے چہرے سے مناسبت رکھتی ہوگی. جس کو چھوٹی سوٹ کرے وہ رکھ لے، جس کو بڑی کرے، چہرہ بڑا ہے زیادہ بڑی اچھی لگتی ہے کر لے، مسئلہ نہ بنائے، مڈانا چھوڑے بس. باقی ٹھیک ہی ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات